بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. سورہ رحمان سے کیسے تعارف ہوا، سنی ہے، اور اپنے اندر کیا چینج ہوا، وہ لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اپنا شیئر کرو. السلام علیکم، میرا نام محمد محسن طلعت ہے، سیالکوٹ سے ہوں اور جاب میں سعودی عربیہ میں کرتا ہوں، سیوال مجدوی لاجسٹک کمپنی میں. ڈاکٹر بابا سے ہمارا رابطہ 2021 سے ہے، جو ان کی عذرا کاکی ہیں، ہمیں ان سے پیغام ملا تھا. ہماری مدر بیمار تھیں تو ان کو شفا ملی، پھر ہم نے گھر پڑھی، ہمارا کریکٹر بلڈ ہوا، ہمارے تھوڑے بہت کام تھے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوئے. پھر میں ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس کر رہا تھا تو میرے میں آ گئی کہ میں کر رہا ہوں. وہ پھر اللہ نے گیپ لگایا کہ تو نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں. تو کون ہوتا ہے کرنے والا، میں کر رہا ہوں. تو وہ ایک 0.5 سے میری ڈگری ہولڈ ہو گئی کہ 0.5 گریڈ اپ کرو پھر آپ کو ڈگری ملے گی. اچھا. وہ پھر میں نے 3 months ایکسٹرا لگائے. اس کے بعد پھر میں سعودیہ واپس چلا گیا. ادھر جا کے پھر 6 months میں ان امپلائڈ رہا. 100+ میں نے CVs دیں، پر میرے میں یہی تھا کہ یار لگ جائے گی، پڑھا لکھا ہوں، لگ جائے گی، کیا ہوگا. پھر عمران بابا سے بات ہوئی، انہوں نے کہا دوبارہ اسی لائن پہ آؤ، تم کہاں جا رہے ہو، اسی لائن پہ آؤ. پھر ہم نے سورۃ رحمان دوبارہ میں نے سنی، دل صاف کیا، میں اپنی ختم کی. اس کے بعد پھر مجھے جاب ملی. ادھر بھی پھر میں شروع ہو گیا کہ یار میرے انڈر کام کر رہے ہیں لوگ، 150+ بندے میرے انڈر کام کر رہے ہیں. پر میں نے اپنے آپ کو یہ کام کیا، نہیں یار، جس نے لگایا ہے، جس کی وجہ سے تم آئے ہو، ان کی رسپیکٹ کرو، لمٹ سے پیچھے رہو. امام کے آگے نہیں جانا، امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، پیچھے رہ کے نماز پڑھو. اور اس کے بعد جب میں سیوال مجدوی میں آیا، ادھر کافی کولیگس تھے، ان کی پرابلمس چل رہی تھیں. ان کو میں نے یہ پیغام دیا، ڈاکٹر بابا کا طریقہ بتایا، امی بابا سے بات کروائی. تو امی بابا کہتے ہیں آپ ہینڈل کرو ان کو. پھر ان کو دعا کرائی. کسی کا جاب کا مسئلہ تھا، ان کی جابس لگی ہوئی ہیں الحمدللہ. کسی کا ویزا کینسل کر دیا تھا ان کے سپروائزرز نے وداؤٹ اینی پراپر، وہ ٹھیک ہوئے. اس کے بعد ایک کولیگ ہے، ان کی مسز کا ہو رہا تھا، کبھی مس کیریج ہو جاتا تھا، کبھی ان کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی تھی. ان کو پھر مائنی کنو آکھا وہ سنایا، سورۃ رحمان تھیراپی کروائی. ان کے گھر میں بھی شفا ہوئی الحمدللہ. اور ایسے کافی ایکسپیرینس ہیں جابس کے ریلیٹڈ اور میرڈ کپلس کے ریلیٹڈ. تو الحمدللہ جو طریقہ میں نے امی بابا سے سیکھا، ڈاکٹر بابا سے سیکھا، اپنی ماں سے سیکھا اور بابا جی سے سیکھا، وہ الحمدللہ آج میں سب کو کہتا ہوں اور سب کو یہی کہتا ہوں کہ میں نہیں لے کے آنی. آپ لوگ نہیں کر رہے، اللہ کر رہا ہے. اللہ اپنے بندوں سے کروا رہا ہے. جو ہمارا ریموٹ ہے وہ جن کے پاس ہیں وہ کروا رہے ہیں، ہم خود نہیں کر رہے. تو الحمدللہ اچھی لائف گزر رہی ہے. اور لاسٹ ویک الحمدللہ میری مسز بھی آئی ہیں میری زندگی میں، تو ان کے آنے کے بعد بھی کافی لائف پیاری گزر رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اور خوشیاں دے، اور آپ کو قائم دائم رکھے. 2021 سے لے کے ابھی تک امی بابا سے بھی کانٹیکٹ ہے، ڈاکٹر بابا سے بھی ہے. پر دعا سیشن میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. اچھا، دعا سیشن میں فرسٹ ٹائم آئے ہو. ویسے کلینک میں بھی میں ملا ہوا ہوں، اور ریاض میں جب ڈاکٹر بابا گئے تھے تب بھی میں ان سے ملا. تو رابطہ میرا ان دونوں سے ہے، پر زیادہ میرا امی بابا سے. میں ان کو 24 گھنٹے تنگ کرتا رہتا ہوں. دعا سیشن میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. ماما نے بات کی تھی ڈاکٹر بابا سے کہ ایک کاکا آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا شادی کے بعد اس کو دعا سیشن میں بلانا. ٹھیک ہے. اور ماما بات کریں گی کہ نہیں؟ ماما بھی کریں گی اور مسز بھی کریں گی. اچھا، وہ بھی کریں گی، اس کو بھی بتا دی ہے. ہاں، مسز کو بھی یہی لائن ہے. کیا فیملی کی ہیں؟ ہاں جی. ہاں اچھا اچھا، ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ سنائیں؟ ٹھیک الحمدللہ. اپنا نام بتائیں سب کو. میرا نام زاہدہ پروین ہے، میں سیالکوٹ سے ہوں. حضرا کاکی نے ہمیں میسیج دیا تھا. میں کافی زیادہ بیمار ہو گئی تھی، ڈپریشن کی دوائیاں کھا کھا کے، نیند کی دوائیاں کھا کھا کے اک گئی تھی. تو الحمدللہ ساری دوائیاں چھوٹ گئی ہیں. اب ٹھیک ہوں، 3 سال سے ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور
اب پہلے 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے، اب بیٹے کی ہے. تو وہ جو بھائی بتا رہے تھے رشتہ داروں کی، چچا تایا کی، مامے پھوپھیوں کی نفرتیں، یہ سب تھی، ہمارے بھی تھی. یہ جائیداد کی وجہ سے، یہ کمرہ میرا نہیں ہے یہ آپ کا ہے، یہ گراج میرا نہیں ہے آپ کا، ایسے لڑائیاں کافی تھی. اور ایک دوسرے سے بات چیت ختم تھی. مرنا جینا جو کہتے ہیں نا، ہم تو میرے لیے مر گیا، میں تیرے لیے مر گیا، یہ سب تھا. ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں تھے کرتے. لیکن میں جاتی تھی، چاہے میری عزت ہوتی تھی یا نہیں تھی ہوتی، میں جاتی تھی، میں نے جانا نہیں تھا چھوڑا. تو میں یہی کہتی تھی کہ یہ خونی رشتے نہیں چھوڑتے، یہ ایک دن ملتے ہی ہیں. تو اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں کہ کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے یا دوسرے لوگ تماشا دیکھیں. تو آج یہ سورہ الرحمن کی برکتیں ہیں، سارے آپس میں ٹھیک ہو گئے ہیں، پیار سے رہنا شروع ہو گئے ہیں آپس میں، رشتہ بھی ہو گیا. بھائی آپس میں مل گئے ہیں، ایک دوسرے کو عزت کر رہے ہیں اور سارے ہنس رہے ہیں، دھمالے ڈال رہے ہیں. اس کے بعد میرے اپنے جو میکے والے، ان کی جائیداد انہوں نے بانٹی آپس میں. تو سب کی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، پہلے ٹھیک تھے، سب کی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو گئی 2 سال پہلے. تو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں، جو ایک پلیٹ میں کھاتے تھے ایک دوسرے کو کھلاتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں تھے کرتے. اب میں بے چین رہتی تھی بہت. ایک دن ڈاکٹر بابا مجھے خواب میں ملے. میرے بڑے بھائی، ہم بہت چھوٹے تھے تو ابو میرے فوت ہو گئے تھے. میرے بڑے بھائی نے، چاہے ان کی کمائی تھی یا نہیں تھی، جو بھی تھا، انہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا. میں بس یہی سوچتی رہتی تھی، ڈاکٹر بابا کہتے ہیں اپنے محسن کا، اس کو نہیں پیچھے چھوڑنا، اس کا احسان یاد رکھنا. وہ بھائی بھی ہیں. میری بے چینی رہتی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں، بڑے بھائی ہیں، اگر کمی بیشی ہو گئی ہے تو ہمیں نہیں ایسے کرنا چاہیے. ایک رات میں سوچتے سوچتے سو گئی. ڈاکٹر بابا آئے ہیں، میں پیچھے پیچھے ہوں تو ڈاکٹر بابا آگے آگے ہیں. تو کہتے ہیں چلو. میں نے کہا پتہ نہیں کہاں لے کے جانا ہے. مجھے ان بھائی کے گھر لے گئے. کہتے ہیں اندر جاؤ. خود باہر 4 پائی ہے، اس پہ لیٹ گئے ہیں. ان کے دروازے کے آگے 4 پائی بچھی ہوئی ہے، تو اس پہ بیٹھے ہیں. تو میں نے تکیہ دیا ہے ڈاکٹر بابا کو، تو وہ لیٹ گئے ہیں. تو ڈاکٹر بابا کے کپڑے پسینے سے بھیگ گئے، نچڑ رہا ہے پسینہ. تو مجھے کہتے ہیں اندر جاؤ. میں اندر گئی ہوں تو میں نے خواب میں ہی اپنے بھائی سے معافی مانگی. میں نے کہا سب کچھ لے لیں، نہیں چاہیے ہمیں کچھ. پھر میں باہر آئی ہوں تو ڈاکٹر بابا اٹھ کے کہتے ہیں ہو گیا. میں نے کہا ہاں جی ہو گیا. پھر اس کے بعد مجھے نہیں تھی امید کہ کوئی آئے گا میرے بیٹے کی شادی پہ. مجھے یہی تھا کہ ہاں میں نے ہونا ہے، میری بیٹیوں نے ہونا ہے، میرے بیٹے نے بس. لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کدھر کدھر سے میرے بیٹے کو پیار ملا، کدھر کدھر سے سارے آ گئے خود ہی. یہ سارا ڈاکٹر بابا کے ہاتھ میں ریموٹ تھا جو گھوم رہا تھا. کسی کو یقین نہیں تھا آ رہا کہ یہ سب ہوگا ایسے. میں نے ڈاکٹر بابا سے کہا تھا آپ آنا، کہتے تھے جو اللہ کو منظور ہے. پھر میں نے جب سارے آ گئے نا، میں نے کہا اب نہیں ڈاکٹر بابا نے آنا. میرے دل نے کہا جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا، اب انہوں نے خود نہیں آنا. اگر کوئی نہ آتا تو پھر آنا تھا. وہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے. ان کا کام ہو گیا، میرا بھی ہو گیا.
تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتے نہیں چھوڑتے. چھوڑ دو, کچھ ہے تو چھوڑ دو, اللہ کی خاطر چھوڑ دو, خون کی خاطر چھوڑ دو, اپنے بچوں کی خاطر چھوڑ دو. میں نے بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہے اپنی زندگی میں. سکون تب بھی ہے. مجھے سب کچھ بھول گیا جب سارے آ گئے, سارے کوئی ادھر ناچ رہا ہے, کوئی ادھر ناچ رہا ہے, مجھے سب کچھ بھول گیا. اور مجھے ڈاکٹر بابا نے بتایا کہ ادھر جاؤ. میں جب بے چین رہتی تھی, میں سعودیہ میں تھی, میں عمرہ کرنے جاتی تھی, سب کچھ, لیکن بے چین رہتی تھی. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ ادھر ہے تیرا چین, جا. ڈاکٹر بابا کس کا پتہ دیتے ہیں؟ اللہ کا. تو اصل میں جب ہم دعا کر لیتے ہیں نا تو وہ اللہ ساتھ ہوتا ہے. جی بالکل. تو وہ آپ کو ہر لمحے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ کو جب سکون, اللہ کے گھر جا کے بھی سکون نہیں آ رہا تھا. مجھے بہت گائیڈ کیا ڈاکٹر بابا نے, بہت گائیڈ کیا. تو وہ سامنے ہونا یا نہ ہونا, ملنا, بات کرنا, یہ ضروری نہیں ہوتا. جی اصل میں جس کا پتہ دیا گیا ہے نا اس کو پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے. تو آپ کو ایک بات یاد آ گئی کہ محسن کا احسان یاد رکھنا چاہیے, تو آپ اصل میں اپنے دل میں ہی شرمندہ ہو گئیں اور چیزیں ساری ٹھیک ہو گئیں. اتنی سی بات ہے. کبھی کبھی ہم ظاہر بھی معاف کر دیتے ہیں, منہ پہ بیٹھ کے بھی ایمی کہہ دیتے ہیں اچھا جی چلو جی معاف کر دو, پاؤں بھی پکڑ لیتے ہیں, دل سے نہیں معاف کرتے. دل سے نہیں کرتے. لیکن اگر آپ 7 سمندر پار بھی دل سے معاف کر دیں, شرمندہ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں کہ میری ہی کوئی غلطی ہوگی. میں 7 سمندر پار ہی بیٹھی ہوئی تھی, تو مجھے کہتے ہیں چلو, تو وہ معافی وہاں سے بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر انسان صحیح والا شرمندہ ہو جائے تو صحیح بات. ٹھیک ہے. اور بڑوں کی بات ہے, سرکار دو عالم کی بات, کہ اپنا حق بھی چھوڑ دو. جہاں پہ بالکل. اگر 2 مسلمان بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے یا آپ صلح صفائی کے لیے, تو آپ وہاں پہ اپنا حق چھوڑ دیں. اس کا درجہ تو اللہ دینے والا ہے. تو آپ نے اتنی چیز فالو کی اور آپ نے 7 سمندر پار بھی دل صاف کیے. آپ سب کچھ لے لیں, بس چھوڑ دیں, مجھے چھوڑ دیں, معاف کر دیں, چھوڑ دیں. تو وہ اللہ نے کرم کر دیا اپنا. تو اصل میں چیز یہ کہ بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو دنیا کے لیے ہیں نا, لیکن آپ نے جس کا پتہ دیا کہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. اس سے جب آپ خیال میں بھی بات کرتے ہیں نا تو وہ وہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اکیلا نہیں چھوڑتا کسی کو, نہیں چھوڑتا. صحیح بات ہے نا. آپ کچھ بھی کر لیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, اللہ آپ کو نہیں چھوڑتا, وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس نے سارے کے سارے رشتہ دار آپ کے گھر بھیج دیے. ٹھیک ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کیسے. کچھ بھی نہیں, وہ بہت پیارا ہے اور اس کو شرمندگی بڑی پسند ہے. اس کو بڑا پسند ہے جب آپس میں ہم بہن بھائی ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں نا, تو یہ بہت پسند ہے اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم دائم رکھے. آمین. آپ نے بڑا اچھا میسیج دیا سب کو آج کے. اپنا انہوں نے بھی میسیج دیا پہلے, آپ نے بھی دیا ہے کہ اپنا حق بھی چھوڑ دو. بالکل. ٹھیک ہے. اور چیزیں خود یہ سب کچھ مل جائے گا آپ کو, لیکن یہ رشتے جو ہے نا, جب نفرت پیدا ہو جائے گی پھر آپ کی زندگی عذاب ہو جائے گی, آپ کے بچوں کی ہو جائے گی, آپ کی ہو جائے گی. سکون میں خود بھی نہیں رہتا ہاں انسان. نہیں رہتا. میں ادھر رہ کے مدینے میں بیٹھ کے بھی سکون میں نہیں تھی, تو اس رات کے بعد مجھے سکون مل گیا. شکر اللہ کا, الحمد للہ. اور یہ جو بیٹی آئی ہیں ساتھ, وہ بھی بات کریں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اس کو مائک کو تھوڑا قریب کر لو. ہلو. ہاں جی. اور ایسے لائک, ہاں ایسے. ہاں. کیا نام ہے؟ طوبیٰ عائشہ. طوبیٰ عائشہ. تو طوبیٰ عائشہ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ میرا فرسٹ ٹائم مجھے دعا کروائی تھی, چچی نے کروائی تھی. تب مجھے سمجھ نہیں آئی بالکل بھی اس چیز کی. میں بالکل اس چیز کو نا لائٹ لے رہی تھی, بلکہ دعا بھی کر لی, بالکل دل سے نہیں کی. تو کچھ عرصے بعد نا میں ایسے مطلب ہوتا تھا, میں کافی ڈپریس ہو گئی تھی اندر. میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا, لیکن اتنی ڈپریس ہو گئی ہوئی تھی کہ میں 3-3 4-4 گھنٹے اکیلے بیٹھ کے روتی رہتی تھی. میں ان کو آپ ہی سے میں نے شیئر کیا کہ مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے, تو وہ بھی پریشان ہو گئی. انہوں نے بھی کافی مجھے اس چیز کو, ایون انہوں نے مجھے اپنے گھر بلا لیا, مجھے اپنے گھر بلا کے نا وہاں رکھ لیا. تو میرا بھی پھر بھی وہی میرا حال تھا, تو میں روتی رہتی تھی. مجھے سمجھ نہیں تھی آتی کہ میں کیوں روتی ہوں.
ڈپریس تھی, ڈپریشن تھا, انگزائٹی تھی, کیا تھی مجھے نہیں تھی سمجھ. لیکن جب انہوں نے ایک دفعہ دعا کروائی نا, تو اس چیز کو تب میں نے لائٹ لیا. تو ایک دفعہ نا میرے روتے روتے اچانک میرے ذہن میں آیا کہ وہ انہوں نے کروائی تھی تو وہ کسی چیز کی وجہ سے کروائی ہوگی. وہ میں نے اسی ٹائم روتے روتے وہ سورہ رحمان لگا لی میں نے. وہ لگاتے لگاتے نا مجھے نہیں پتا میں کتنا روئی ہوں, میرے جیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, بالکل ویسے ہی تھا. اور وہ سننے کے بعد ایک عجیب سا سکون دل میں آیا, نیگیٹیوٹی ختم ہوئی. 7 دن اس کے بعد سنائی ہے چچی نے, تو وہ سنی میں نے. تو اس کے بعد الحمدللہ میرے میں نا وہ چیز نہیں دوبارہ آئی. ایون مجھے سائیکیٹرسٹ بھی چیک کروایا, میری کزن ہے اس چیز میں نا, تو انہوں نے چیک کروایا مجھے اس سے. اس نے یہی کہا کہ اس کو انگزائٹی ہے, تو اس کا تھوڑا نا ماحول وغیرہ چینج کریں. تو میں نے سورہ رحمان سنی. اس کے بعد وہ جو نیگیٹیوٹی تھی نا میرے میں, وہ الحمدللہ ختم ہو گئی. اس کے بعد میرے بابا نے سنی. بابا میرے بہت غصہ کرتے تھے شروع سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ان کا غصہ وہ پلائٹ ہو گیا ہوا نا, ان کا غصہ کم ہو گیا ہوا, ان کی نیچر ہی بالکل چینج ہو گئی ہے. انہوں نے یہ 7 دن یہ تھراپی کی ہے, یہ اسی کی وجہ سے. یہ حال ہی میں نہیں کہتی, میرے بہن بھائی ابھی اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں لیکن اس لیول کا نہیں رکھتے. لیکن ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ چیز نا ان میں یہ چیز جو چینج ہوئی ہے نا, یہ بھی سورہ رحمان کی وجہ سے. تو باقی ہم اس لیول کے تو نہیں ابھی پہنچے, لیول کوئی بھی نہیں ہوتا. ہاں, تو باقی الحمدللہ یقین ہے اللہ اسی راہ پہ رکھے ہمیں بھی آگے. آمین آمین. اور لاسٹ ٹائم میں دعا سیشن میں آئی تھی, تو کافی طبیعت بھی میری یہاں سے جاتے ہوئے نا خراب ہوئی. تو اس کے 2-3 دن بعد ڈاکٹر بابا میرے خواب میں ملے. تو مجھے تب اس خواب کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کی لاجک کیا ہے اس میں. میں اچانک اپنے دوستوں کے ساتھ نا باہر نکلتی ہوں گھر سے, اور باہر نکلتے چلتے ایک روم کے پاس پہنچتے ہیں. وہاں بہت ہلا گلا سا ہے, شادی کا ماحول ہے اس طرح, کیونکہ بیٹھے گئے. تو وہاں پر نا ڈاکٹر بابا بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کو دیکھ کے نا دور سے, تو میں اسمائل کرتی ہوں ان کو. تو وہ نا مجھے اشارہ کر کے مجھے بلا کے مجھے انہوں نے اپنے پاس بٹھایا, انہوں نے مجھے پیار وغیرہ دیا. تو ساتھ اچانک سے چچی بھی آ گئی ہیں, تو میرا حال چال پوچھنے لگ پڑے ہیں, سارے گھر والوں کو پوچھنے لگ پڑے ہیں. تو میں ان کو سب کچھ بتا رہی ہوں, تبھی میری آنکھ کھل جاتی ہے. اگلے دن میں نے چچی کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ایسے ڈاکٹر بابا میری خواب میں ہیں. تو تب تو مجھے خواب کی سمجھ نہیں آئی, لیکن یہاں پہ بیٹھے مجھے ابھی ریئلائز ہوا کہ وہ جو ہلا گلا تھا نا, وہ ہماری شادی تھی. اسی میں وہ انہوں نے اپنی حاضری پہلے دے دی ہوئی تھی. تو شکر اللہ کا, جو بھی ہے سب الحمدللہ. اس سے زیادہ ایکسپیرینس ابھی میرا کوئی بھی نہیں ہے, تو بس یہی ہے. جب یہ مجھے خواب سنا رہی تھی, گاڑی میں تھے ہم, تو ادھر سے اچانک پھولوں والا گجرے والا آ گیا. لا کے تو اس نے میرے سے پوچھا بھی نہیں لینے کے نہیں, اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیے. میں نے پکڑ کے اس کو دے دی, کہتی یہ کیا؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹر بابا نے بھیجے. تو اس کی امی پاس بیٹھی ہوئی کہتی ہے آپ نے تو ایسے جیسے اس کو فون کیا ہے کہ ڈاکٹر بابا نے کہا ہے کہ پھول دے جاؤ, تو وہ آ کے ڈیش بورڈ پہ رکھ کے چلا گیا. وہ آپ کا پیار ہے, اور پہنچنا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا, کسی نے کوئی لیول نہیں ہوتا. اصل یہ صرف اور صرف ہم سب کی جو ہے نا انڈیویجول جرنی ہے, اور میسیج ہے پیار کا. اور جب تک آپ پیار میں رہتے ہیں تو سب چیزیں ٹھیک رہتی ہیں, اور جب آپ پیار سے نکل جاتے ہیں باہر, تو پھر ظاہر سی بات ہے باہر پھر نفرت ہی ہوگی, اور وہ آپ کے اپنے اندر بھی ہوتی ہے. اور جو آپ کے اپنے اندر ہوتی ہے نا, وہی اصل میں آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہوتی ہے. جس ٹائم آپ کو دنیا بری لگ رہی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں اچھا, میرا تو کوئی سمجھ نہیں سکتا, کسی کو خیال نہیں ہے, تو وہ سمجھ لیں کہ آپ خود ہی بھی اس ٹائم اسی کیفیت میں ہوتے ہیں, وہی آپ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. تو صرف میسج پیار کا ہے, رحمانیت کا ہے, اور اس میں سب سے پہلے خود رحمان بنے. ٹھیک ہے, ہم معاف کریں گے تو معافی کا میسج جائے گا, اور آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے ایسے دشمن, ایسے رشتے جو کہ جب آپ اللہ کی خاطر معاف کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر پیار بن جاتے ہیں, تو سب چیزیں چینج بھی ہو جاتی ہیں. اب آپ لوگوں نے تو ایکسپیرینس بھی کر لیا. ٹھیک ہے, تو بس پیار بننا ہے اور آگے اس میسج کو پہنچاؤ,
جتنا پیار آپ بانٹ سکتے ہو لوگوں میں، اپنا تجربہ شیئر کیا کرو لوگوں کے ساتھ، اور اللہ خیر کرے. اور صدف سے میں سوری بولنا چاہتی ہوں. وہ ایک دفعہ عمران بابا نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ جس نے ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے وہ آپ کا نمبر دیا ہوا تھا، وہ میں نے غلط ایڈ کر دیا. پھر بعد میں دیکھا 2-3 گھنٹے ہم لگے رہے. تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن وہ بندہ پکڑا بھی گیا ایک. تو عمران بابا کہتے ہیں آپ کی وجہ سے بندہ پکڑا گیا ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو سوری، میں نے آپ کا ٹائم ضائع کیا تھا. نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اور پہلی دفعہ کون ہے؟ آپ پہلی دفعہ آئی ہیں؟ اچھا. آپ پہلی دفعہ آئے ہیں جی، ان کو دیتے مائک. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسن علی. محمد حسن علی. اکیلے ہیں آپ؟ جی جی اکیلا آیا ہوں. اکیلے آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ میں ویسے تو میلبرن میں رہتا ہوں آسٹریلیا میں، ابھی یہاں لاہور میں. دعا میں پہلی دفعہ آئے ہیں؟ جی دعا سیشن میں پہلی بار آیا ہوں. اچھا. جی تو کب سے جانتے ہیں؟ یوٹیوب سے؟ جی آف کورس یوٹیوب پہ، اس کے بعد عمران صادق بھائی سے رابطہ رہتا ہے، اور لیکن زیادہ یوٹیوب سے. اور جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ دعا سیشن سے مل جاتی ہے، تھینکس ٹو اے آئی اینڈ یوٹیوب. اور جو بھی چیز دن میں چل رہی ہوتی ہے اس سے ریلیونٹ چیزیں صبح اٹھتے ہیں تو سامنے آ جاتی ہیں. تو کافی بہت ہیلپ فل ہے یہ. میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا، میں نے ڈاکٹر بابا کو میسیج کیا تھا اینڈ ہی از کائنڈ انف. انہوں نے کہا اوکے پلیز کم، تو میں آ گیا ہوں. میں انکنڈیشنل لو کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. ضرور. کچھ پتہ نہیں تھا، I'm now mid-30، لیکن اب میں ریفلیکٹ کرتا ہوں اپنی لائف کو پیچھے، تو آئی فیل کہ آئی واز کوائٹ اگنورینٹ. شاید ابھی بھی ہوں گا، لیکن تھینکس ٹو ڈاکٹر صاحب اور بابا جی اور آپ سب کا، کہ انکنڈیشنل لو کے بارے میں کبھی اتنا بس کہتے تھے، لکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، کبھی پریکٹیکلی ٹیسٹ نہیں کیا تھا لو. 2019 میں میری شادی ہوئی تھی، اور لائک آئی واز ینگ اینڈ میری وائف بھی ینگ تھی، اینڈ لائک اینڈ وی ور اسٹارونگ فار کڈ ایز یوزول جو کپل کرتے ہیں. اینڈ 2021 میں کووڈ کے بعد پاکستان آیا تھا، اور ہم یہاں پہ کوئی ریگولر ٹریٹمنٹ دیکھ رہے تھے، رپورٹس پر اوکے. تو میں ایسے گزر رہا تھا، ہم تھوڑے سے اندرون سائڈ پہ رہتے ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انکنڈیشنل لو صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، چرند پرند حیوانات سب کے ساتھ، درخت سب کے ساتھ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرماتے بھی ہیں. تو وہاں پہ ایک گدھا کھڑا تھا، میں اسپیشلی یہ بتانے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ. تو بس ویسے جیسے کہ شوگر کے موڈ میں آپ اس کو، میں نے کہا ہے ڈنکی ہاؤ آر یو، اور آئی ہوپ یو ول بی انجوائنگ ہیئر اسٹف لائک دیٹ. دوستوں کے ساتھ تھا، رف بول کے گیا تھا، لیکن وہ ہی واز کوائٹ فار. مجھے نہیں پتا کہ اس نے مجھے نوٹس کیا یا نہیں کیا، لیکن سمیع بصیر تو وہیں پہ تھا، سننے والا دیکھ رہا تھا. اور مجھے گلٹ بھی فیل نہیں ہوا، میرا دل اتنا مردہ تھا اس وقت کہ آئی واز اوکے. میں نے جیسے کہ کچھ بھی نہیں کیا، جیسے یہاں پہ لڑکے پاکستان لاہور میں سب کرتے پھرتے ہیں اس طرح کی چیزیں. اور وہ ٹائم گوز آن، ہم اپنا جو پرپس تھا اچیو نہیں کر سکے. 2-3 مہینے رکے یہاں پہ، ڈاکٹر نے کہا یو آر اوکے، رپورٹس بھی ٹھیک ہیں، اور ہم واپس چلے گئے. پھر ہمارا مس کیریج ہوا، پھر 1-2 دفعہ ڈراپ سین ہوا، وہ میں خواتین بیٹھی ہیں. تو پھر جب میں نے یہ میسیج، مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ آپ یہ سورہ رحمان کی تھیراپی، میں نے کہا ہاں میرے بھائی بھی میلبرن میں رہتے ہیں تو وہ بھی ڈاکٹر صاحب کو سنتے ہیں. تو پھر میں نے تھوڑا سیریس لے کے سورہ رحمان کی تھیراپی جب میں نے کی، تو وہ 3را دن تھا یا 4تھا دن تھا، میں 3 دفعہ جیسے فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو میں بیٹھا تھا اپنے گھر میں، مسجد ہے چھوٹی سی اس میں، اور میں سن رہا تھا. دوپہر کا ٹائم تھا، تو وہ گدھا میری آنکھوں کے سامنے آیا ایک دم، جیسے فلیش بیک ہوتا ہے، اور پورا وہ سین میرے پاس وہ ویڈیو ہے بھی، میں نے اس کو بعد میں دیکھا بھی ہے. اور فوراً میری آنکھوں کے سامنے آیا کہ جیسے کہ شاید اس نے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ کی فائل اللہ کے پاس نہیں ہوتی، کسی انسان کے پاس ہوتی ہے، یا تو میں نے فوراً رجوع کیا اس کے اوپر، اپنی اللہ سے معافی مانگی، اس صدقے دل سے مانگی کہ شاید ہو سکتا ہے اس وقت
میں وہاں پہ اپنے آپ کو پھنسا لیا میں نے. پھر وہ میں نے رجوع کیا اور پھر اللہ پانے والی دعا سے مزید جیسے کہ بابا جی فرماتے ہیں کہ کردار سازی ہوتی ہے, آپ کی انسائٹ, آپ ریفلیکٹ کرتے ہو اپنی چیزوں کو. ایسا پہلے نہیں تھا. آپ سارا دن ہم لوگ ریلز پہ اور سوشل میڈیا پہ ہر طرح کے خطابات سنتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی بتاتے رہتے ہیں, لیکن ایک چیز جو فیل کرنا ہوتی ہے اور جو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ, یہ پہلی دفعہ میں پاکستان آیا ہوں. آئی ایم دیئر فار لاسٹ, میرے خیال سے میں بچہ ہی تھا جب چلا گیا تھا, میں آدھی زندگی آسٹریلیا میں گزری ہے. پہلی دفعہ میں پاکستان آیا ہوں, مجھے یہاں کے لوگوں پہ غصہ نہیں آ رہا بلکہ پیار آ رہا ہے. رکشے والے پہ, پان والے پہ, تندور والے پہ, سب پیارے لگ رہے ہیں. یہ پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے جیسے کہ انسان نکتہ چینی کے موڈ میں ہوتا ہے اور آلویز یو ٹرائی ٹو پک پیپل ان کی مسٹیکس پہ, اور پھر آپ کو پاکستان تو ایسے ہی رہے گا, کبھی چینج نہیں ہوگا, آپ گیا تو واپس نہیں آؤں گا, اسٹف لائک دیٹ سنتے رہتے ہیں ہم. لیکن دس از دا ویری فرسٹ ٹائم کہ مجھے سب لوگ پیارے لگ رہے ہیں, بڑے لگ رہے ہیں کہ یار یہ تو بہت سادے لوگ ہیں, بڑے پیارے لوگ ہیں. یہ میرے پاکستانی بھی ہیں, جیسے بابا جی فرماتے ہیں کہ مسلمان بھی ہر جگہ پہ ہیں لیکن پاکستانیت صرف آپ لوگوں کو ملی ہے. تو یہ سورہ رحمان کی ڈیفینیٹلی برکت ہے. اور جیسے کہ بابا جی صفدر شاہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دیں, اپنی زبان کی میسج اسپریڈ کریں. تو الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پہ بھی, ابھی اوبر والے سے بھی میں یہی بات کر رہا تھا, وہ نہیں جانتا تھا ڈاکٹر صاحب کو, تو میں بتا رہا تھا کہ پلیز آپ کریں, ضروری نہیں کہ آپ بیمار ہو کے کریں گے, آپ اپنی کردار سازی کے لیے کریں, بہتر انسان بننے کے لیے, اشرف المخلوقات کے لیول پہ جانے کے لیے کریں. تو یہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے. میں آسٹریلیا میں جاب کرتا ہوں اسینشیل سروسز میں اور ہائی رائز بلڈنگ میں. سو دیر آر لائک 23+ لیولس. تو وہاں پہ بھی جو ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ یا ایتھسٹ بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی الحمدللہ, ابھی ریسنٹلی ایک وہاں پہ بچی تھی, شی از ٹیچر اور شی واز ان لائک ڈیپ ڈپریشن. تو رینڈملی جیسے بابا جی فرماتے ہیں کہ جو آپ کا کیس ہوگا وہ آپ کے پاس ہی آئے گا, اور جو آپ نہیں کر سکتے وہ نہیں آئے گا. اینڈ آئی واز ایٹ مائی ڈیسک اینڈ شی کیم ڈاؤن اینڈ شی سیڈ کین آئی اسپیک ود یو. میں کہا جی جی پلیز بتائیں کیا کر سکتا ہوں. تو اس نے شی کرائڈ بیکاز وہ بلی ہو رہی تھی جاب پہ. ہمارے یہاں پہ تو نارمل ہے بلی ہونا, لیکن وہاں پہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کوئی رینڈملی کچھ کہتے ہیں تو وہ بہت سوچتے ہیں, وہ بہت سینسٹیو لوگ ہیں. اینڈ الحمدللہ آئی اسپینڈ 2-3 ویکس اور مور ان کے ساتھ, بیکاز وہ اگر میں ان کو اللہ کہتا یا گاڈ کہتا تو وہ ڈفرینٹ کنٹری سے تھی, وہاں پہ کوئی ریلیجن نہیں ہوتا. تو وہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے نام سے پیار کر بتائیں. تو پھر میں نے ان کو بتایا اینڈ الحمدللہ شی ریکورڈ. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیسز سولو ہوتے ہیں تو بڑا دل ایک دم خوش ہو جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کی خواہش تھی نا کہ وہ اکثر فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں لوگوں کا مفت بانٹوں گا نا علاج. تو میں اتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں ہوں, پاکستان سے BA کیا تھا, آئی بلونگ ٹو لائک ویری مڈل کلاس فیملی, لیکن میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ اللہ کریم کوئی ایسی چیز مجھے بھی پتہ چلے کہ جو میں کسی کو بتاؤں. جیسے اللہ پانی والی دعا یہ امیڈیٹلی افیکٹ کرتی ہے. اگر آپ کین ہیں, طالب ہیں, سیکر ہیں, تو اللہ پانی والی دعا از لائک ایمرجنسی کمیشن, لائک 000 یا وہاں پہ 000, یہاں پہ 1122 یا جو بھی ہے, یہ امیڈیٹلی آپ کو کلینزنگ کرتی ہے. سو میرا میسیج یہی ہے آل اوور دا بورڈ کہ پلیز اس کو پلیز اسپریڈ کریں آپ, ریگارڈلیس آف کوئی بھی ہے. اور میں ابھی جب پاکستان آیا ہوں تو میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی کزنز ہیں, کوئی بھی ہیں, ان کو پلیز یہ اسپریڈ کریں میسیج. اور یہ انکنڈیشنل لو کے بارے میں اپنا میسیج ایک دینا چاہتا تھا. اور تھینکس ٹو ڈاکٹر صاحب اور سب لوگ جو یہ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں. ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے, یہ ہمیں سب مفت میں مل جاتا ہے, لیکن آپ لوگوں کی بہت ایفرٹ ہے اس میں. سو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں, اللہ آپ سب سے راضی ہو. علم القرآن خلق الإنسان